بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب نے اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے, چونکہ پہلے بھی وہ جب بھی اسپیچ کرتے رہے ہیں, خاص کر جب پارلیمانی سال کا آغاز ہوتا ہے, یہ کوئی اہم موقع ہوتا ہے, تو ان کی اسپیچ نیوز پیپرز کی ہیڈ لائنز بناتی ہیں. آج بھی جو انہوں نے تقریر کی ہے اس میں کافی کیٹیگورک اور کلیئر ہیڈڈ باتیں انہوں نے کی ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے بیسیکلی کہا ہے کہ اس پارلیمنٹ کو, جس کا وجود آج ہوا ہے, اور انہوں نے اپنا پہلا کام کیا ہے کہ اسپیکر کو منتخب کیا ہے انہوں نے. ایاز صادق صاحب نے 199 ووٹس لیے ہیں, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو 3 قراردادیں جو ہے وہ پاس کرنی چاہیے. ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر کسی بھی طرح کی. یہ انہوں نے فوج کا نام بھی لیا, انہوں نے ISI کا نام بھی لیا. ایک تو انہوں نے یہ بات کی. دوسری انہوں نے بات کی کہ جن ججز نے حمایت کی ہے شروع سے لے کے آج تک کسی بھی ڈکٹیٹر کی, ان کو غدار جمہوریت, اور جن لوگوں نے ان کا حلف لینے سے انکار کیا اور ریزسٹ کیا, ان کو جمہوریت کا ہیرو جو ہے وہ آئین کا ہیرو قرار دیا. وفادار جمہوریت کا جی. اور انہوں نے کہا جی ان کے بچوں کو وہ ساری پرکس اینڈ پریولیجز دی جائے, اور جن لوگوں نے اپنے آئین کی سے حلف کے خلاف کام کیا ان کے ساری تنخواہیں اور سب کچھ ان سے واپس لیا جائے. تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد پاس ہونی چاہیے اس پارلیمنٹ سے کہ جن لوگوں نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی اور وہ گمنام رہے ان راہوں میں, ان کو جمہوریت کا ہیرو قرار دے دیا جائے. تو یہ 3 قراردادیں انہوں نے پیش کی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارے ٹی وی چینلز پہ بیپ کی آواز آنی شروع ہو گئی. لیکن مینڈیٹ چوری کی بھی بات کی, میرے خیال مینڈیٹ چوری کی بھی بات کی انہوں نے. بالکل, انہوں نے کہا کہ جو استعفیٰ ہوا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا. جی بالکل, اچھی بات آپ نے کی. ایک بڑے بہادر اور روایت پسند لیڈر ہیں وہ محمود خان اچکزئی, اپنی پارٹی کے یہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی بلوچستان سے, اور انہوں نے تو برملا اظہار کیا. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ وہ بھی اپنی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں, اور جو دوسری طرف ہے انہوں نے بھی کون سا ابھی روایت ترک کی ہے وہ بھی اپنی روایت پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ مقابلہ ہے, چلتا رہے گا, کیونکہ ہر کسی نے اپنی آواز اصل میں ایک بات دیکھیں, انسان اپنی زبان کے نیچے کوشش چھپا کرتے ہوا رہنا چاہیے. ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے جب یہاں پہ دھرنا تھا. ہم جہاں پہ عمران خان صاحب پتہ نہیں کتنوں کا مذاق اڑا چکے ہوئے ہیں. وہ کہتے تھے ایسے آتا ہے, چادر ایسے اٹھا کے پھینک دیتا ہے. میرا خیال ہے کہ محمود خان اچکزئی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے, وہ اپنے موقف پہ آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں. دیکھیں یہ جو سیاسی عمران خان صاحب نے کچھ سیکھا ہے یا ان کی پارٹی کچھ سیکھنا چاہتی ہے؟ ویسے نہیں سیکھنا چاہیے انہیں, اور لگ رہا ہے سیکھا ہے انہوں نے. اب آگے پریکٹیکل پالیٹکس ان کی شروع ہوگی دوبارہ سے 2 سال کے گیپ کے بعد, تو پتہ چلے گا ٹھیک ہے کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے. ایسے ایک بات اور بھی ہے جو آج امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ KP منتخب ہو گئے. ایک اس سے پہلے میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. عامر ڈوگر صاحب کی اسپیچ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کی بھی سنی تھی, ان کی بھی مینڈیٹ چوری کے بارے میں زیادہ تھی نا بات. جی, انہوں نے کہا تھا جناب ہماری اگر سیٹیں ہوتی تو ہم جیتے. میرے خیال ہے انہوں نے کہا جی ہماری سیٹیں ہوتی صحیح طرح میں مینڈیٹ ہوتا 225 لوگ ہمارے ساتھ ہوتے. دیکھیے اسی طرح کی باتیں وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ جو نومنتخب ہیں KP کے علی امون گنڈا پور, انہوں نے بھی آج کی ہیں, اور اس میں بھی انہوں نے یہی باتیں کی ہیں. عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ 2 سال میں زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو اور غلط پرچے ختم ہوں, اور پھر انہوں نے کہا کہ اپنے صوبے کو اور اس کے رائٹس کو اور اس کے عوام کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ دیکھیں یہ تو اچھی باتیں ہیں. مریم نواز صاحب آئیں, انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہیں اپنے. نہیں, میرے خیال میں جو انہوں نے اس کے حوالے سے سانحہ مئی کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا جو کہ PTI کا پرانا مطالبہ ہے. نہیں, میری بات سنیں, دیکھیں میرا ایک اس کے بارے میں پوائنٹ آف ویو ہے. آپ چیف منسٹر بن گئے ہیں جی, عوام نے اور لوگوں نے آپ کو منتخب کیا ہے. آپ آئین اور قانون کا راستہ ہی اپنائیں, اور جو صحیح بات ہے وہ ہونی چاہیے. اگر کوئی بے گناہ ہے اس سارے معاملے کے اندر,
اس کے خلاف تو قانونی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے اس کو تو سزا ملنی چاہیے نا سر. نہیں چاہیے، لیکن یہ کون ثابت کرے گا کہ یہ بے گناہ یہ ہے؟ کورٹس. یا ایک کیا جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ آپ سمجھتے ہیں صحیح نہیں ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ پرانا مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا. نہیں بن جائے، لیکن آپ یہ کہیں کہ ایک ہفتے کے اندر آپ ایف آئی آر ختم کر دیں. کیوں ختم کر دیں بھائی؟ یار بھائی انہوں نے کہا کہ جن میں کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے وہ ایف آئی آر تو دیکھیں. وہ کیسے 9 مئی کو اسٹیبلش تو ہوگا؟ سال ہو چلا نا، اب اسٹیبلش کیسے 9 ہوگا؟ مئی کو تو محترم سال ہو چکا ہوا نا، تو وہی تفتیش ہی ثابت کرے گی نا. جیسے انہوں نے اپنی مثال دی، جی بالکل ٹھیک انہوں نے ہے. کہا جی کہ میں عدالت سے ضمانت لے کے جیل سے رہا ہو کے گھر آیا، اور میرے گھر آنے کے بعد 9 اضلاع میں 8 کے 9 اضلاع میں 9 اضلاع میں اکٹھے تو نہیں ہو ایف آئی سکتے. آرز ہوگی، تو میں 8 جگہ پہ پہنچ گیا تھا اس کے بعد. نہیں وہ بات ٹھیک اس ہے. کی مثال دے کے انہوں نے کہا کہ جہاں پہ کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے ان ایف آئی آرز کو آئی جی صاحب کو کہا ختم کریں 1 ہفتے کے اندر. لیکن ایک بات اور بھی ہے نا سر، آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی نے سیکھ لیا. یہ کیا سیکھا ہے انہوں نے؟ آپ پارلیمنٹ کے اندر نواز شریف صاحب آتے ہیں، آپ چور چور کے نعرے لگاتے ہیں. یہ کیا سیکھا ہے؟ بھائی وہ بھی تو گڑی چور کہتے ہیں. دونوں طرف غلط ہے نا. دیکھیں پارلیمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ انہیں گھڑی چور کہتے ہیں، وہ مینڈیٹ چور کہتے ہیں. دیکھیں یہ تو چلتا رہتا ہے نہیں معاملہ. چلتا نہیں رہتا نا. پارلیمان پاکستان کے دیکھیں، پارلیمانی نظام سے آپ ناآشنا تو نہیں ہے نا؟ نہیں میں ناآشنا نہیں ہوں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسے چارڈ پارلیمنٹ کو دیکھ رہے ہیں جس میں دونوں طرف بڑی پولرائزیشن کی ریفلیکشن ہے، اور وہ سوسائٹی کے اندر بھی ریفلیکشن ہے. لیکن آپ پارلیمنٹ کو چلانے کی بات انہیں کرنی چاہیے. کوئی ایسا میکنزم آپس میں بیٹھ کے ڈیولپ کر لے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آئیں. دیکھیں ابھی تو افتتاحی دن ہے نا. جی بالکل. ابھی تو انتخابات ہو رہے ہیں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے، اور اس کے بعد وزیر اعظم کا ہوگا اتوار کو. پھر اچھا ویسے ایک اور بات مجھے بتائیں، یہ ویسے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ مخصوص نشستیں انہیں نہیں ملی؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ زیادتی محفوظ ہے، پتہ نہیں وہ کب جاری ہوگا. محفوظ فیصلہ ملنی چاہیے. ویسے ایک بات اور بھی ہے، یہ آپ کے خیال میں جو کینڈیڈیٹ تھے اسپیکر شپ کے لیے ایاز صادق صاحب، ان کو ووٹس کم نہیں ملے؟ نہیں 199 ووٹ ملے ہیں انہیں. میری توقع اور اطلاعات تھی کہ 200 سے زیادہ ہوں گے. ہاں 200 سے زیادہ، اور ادھر 91 کے. اچھا ایک اور بھی پرابلم ہے، ایک ووٹ کینسل بھی ہوا ہے. یہ ویسے کون عقل مند تھا جس کا ووٹ کینسل ہو گیا؟ ہو جاتا ہے کچھ، جب انہیں پتا جیت ہی رہے کینڈیڈیٹ تو کینسل ہو جانا کوئی بڑی بات. 200 ووٹ میرے خیال میں اس سائڈ کا کینسل ہوا ہے، کیونکہ ان کے 91 پورے ہیں. پورے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جو کینسل ہوا ہے، یہ جو اس میں آپ یہ بھی تو دیکھیں رولنگ ایلیٹ رولنگ ہے کولیشن ان کا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نے تو ابسٹین کیا ہے، ٹھیک انہوں ہے. نے کے پی میں بھی ابسٹین کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کئی جماعتوں نے ووٹ نہیں دیا ہوگا، چھوٹے اور جو گروپس ہیں اس طرح سے. دیکھیں پروگرام ہمارا لمبا ہو جائے گا، لیکن ایک بات کرنی بڑی ضروری ہے سر. اس ملک کی کچھ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو الیکشن پروسیس سے باہر نکل رہی ہیں، اور کل اے این پی نے بھی اس کا اعلان کیا ہے. یہ جمہوریت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے کہ ان کا اعتماد پارلیمانی جو نظام ہے اس سے ہٹ جائے. خاص طور پہ استعفیٰ سے. جو پھر بات محمود خان اچکزئی پہ ہی ہم ختم کریں. جی جو انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے استعفیٰ مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی جو انہوں نے اپنے بیان میں. اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں اس کی وجہ جو آپ نے کی، یہ بڑا آپ نے اہم نقطہ بیان کیا مہتاب صاحب. وہ اس لیے کہ اس کے 2 زاویے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پارلیمان کی جو بات آپ نے کی اور یہ جماعتیں جس طریقے سے انداز لیے ہوئے ہیں. دوسرا یہ جماعتیں دیکھیں خیبر پختونخوا میں زیادہ تر تو یہ کے پی کی جماعتیں ہیں، ان کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہاں پہ تیسری دفعہ ہسٹوریکلی پاکستان تحریک انصاف نے وائپ آؤٹ کیا ہے سب کو، اور ایک ریکارڈ ووٹ اس دفعہ بھی انہیں لیا گیا عمران خان کے نام پہ. یہ ابھی وہاں پہ بھی یہ بھی الزام ہے کہ ان کی سیٹیں وہاں پہ بھی ابھی اس سے بھی زیادہ تھیں اور کم کی گئیں. یہ جماعتوں کو ایک اصل بات یہ بھی ہے کہ ان کے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا تو ووٹ بینک ختم ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ اس دفعہ پی ٹی آئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ چلی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا، وہ پی ٹی آئی سارا ووٹ لے گئی. ہماری سیاست ختم ہو رہی ہے تو ہمیں بھی کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اب لائن لینی چاہیے جسے ہم اپنے ووٹر کو کہیں. ایسے دیکھیں ریزسٹنس کی ایک بات بات ہے سر، یہ بھی ایک اینٹی پوائنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ فیشن نہ بن جائے، یہ فیشن بنتا جا رہا ہے. لیکن ایک اور بات، یہ جانے سے پہلے اچکزئی صاحب نے ایک اور بات کی اور وہ بڑی خطرناک فیشن آپ بات بنا ہے. لیتے ہیں لیکن فیشن شو کی اجازت بھی کسی سے لیتے ہیں. ایک بڑی خطرناک بات کی انہوں نے سر، وہ بڑی سیریس بات بھی ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا، لیکن انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا
کہ میں بتا سکتا ہوں کہ 1 ارب روپیہ لیا گیا ہے مختلف لوگوں کو ہروانے میں اور جتوانے میں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. گاڈ، یہ بڑی خطرناک بات ہے. اگر اس طرح سے ہو رہا ہے اٹس ٹو ڈینجرس. مارے پھر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب. جناب علی، یہ جو الزام لگا ہے 1 ارب روپے والا، کہ اگر لوگوں نے اس طرح سے لیے اور براہ راست اور غیر براہ راست آپ کی طرف، آپ کے ادارے کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو یہ میرا خیال ہے اس کرپشن کی بھی تفتیش ہونی چاہیے. مبینہ کرپشن. الزام ہی ہے نا جی ان کی. بالکل. ہم تو نہیں سوچتے ہمارے ادارے ایسا کریں گے، میں تو کبھی نہیں سوچ سکتا یقین کریں. چلیے آپ تو آج کا سلوٹ زیادہ مار رہے ہیں. جاتے جاتے ایک اور سلوٹ مارنے کو دل کر رہا ہے کہ وہ سیدہ شہر بانو نقوی جی، ان کو بلایا انہوں نے عزت احترام سے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا بیٹیوں کی طرح. ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا مہتاز صاحب کہ وہ ایک اور جو قوم کی بیٹی جس کی اس دن جان بچ گئی، کیا اچھا ہوتا کہ وہ آپ اس کو بھی بلاتے؟ یہ آدھا انصاف اور آدھا خراج تحسین تو نہ پیش کریں نا جناب علی. بالکل ٹھیک. اس کو بھی بلاتے، اس کی بھی حوصلہ افزائی کرتے کہ تم اس قوم کی بیٹی ہو، تمہیں ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. اس بیچاری کا نام و نشان ہی کہیں نہیں ہے. چلے، یہ آدھا انصاف یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کسی کے ساتھ اجازت لیتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور پلیز کمنٹس ضرور کیجئے گا. تو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.